عزیز دوستو، چند ضروری مسائل موضوعوں پر مسح کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ موزے چمڑے کی اس جراب کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر پانی داخل نہ ہو سکے، اس کے اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی اس کے اندر داخل نہ ہو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے عمل کیا ہے۔ آپ نے خفین پر یعنی موزوں پر مسح کیا ہے، تو اس لیے کوئی بھی مسلمان چاہے وہ مسافر ہو یا مقیم ہو، وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کروایا، جس طرح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، وَهُوَ يَتَوَضَّعُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کروایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دھویا، وَيَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو دھویا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کا مسح کیا، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں پر مسح کیا۔ شریعت کی اصطلاح میں مسح سے مراد پانی کے ساتھ ہاتھ تر کر کے کسی عضو پر یا موزے وغیرہ پر اگر پھیرا جائے تو اس کو مسح کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ذہن نشین رہے، کیا فرماتے ہیں کہ دین اگر اپنی رائے سے قائم ہوتا تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ موزے کا تلا بنسبت موزے کی اوپر والی سطح کے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس پر مسح کیا جائے، لیکن ہمیشہ موزے کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، موزے کے تلے کے نیچے مسح نہیں کیا جاتا۔ موزہ جسے ہم کہتے ہیں اس کی تین شکلیں ہیں، ایک مکمل لیدر وغیرہ کا ہو جس کو خفین کہتے ہیں، ایک ہے کپڑے کا ہو لیکن اس کو اوپر اور نیچے یعنی نیچے والی سائڈ پہ بھی اوپر والی سائڈ پہ بھی دونوں سائڈ پہ چمڑا لگا ہوا ہو، اس کے مجلدین کہتے ہیں، اس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے منعلین اسے کہتے ہیں جس کے تلے یعنی پاؤں کے نیچے جو ہے وہ چمڑا لگا ہوا ہو، اس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن جو صرف کپڑے کی جسے جورب یا جراب کہتے ہیں اس پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا سبب صاف ظاہر ہے کہ جس طرح ہمارے بازو پر کپڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، تو پھر اپنے ہاتھ کو، اپنے بازو کو، اپنی کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بازو سے کپڑا ہٹایا جاتا ہے، لیکن اگر بازو کے اوپر کوئی مرض کی صورت میں یا کسی وجہ سے کوئی پٹی وغیرہ لگی ہو تو اس کو نہیں ہٹایا جاتا، تو اسی طرح یعنی اگر کپڑا ہوگا پاؤں کے اوپر یعنی جراب ہوگی تو اس کو ہٹایا جائے گا، لیکن اگر لیدر وغیرہ کے موزے پہنے ہوں گے تو ان کو ہٹانے کی ضرورت نہیں، ان کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، ضروری نہیں۔ یعنی کوئی بندہ یہ تصور کر لے کہ موزوں پر مسح کرنا شاید ضروری ہے، ضروری نہیں، جائز ہے۔ مقیم ہو مسافر ہو دونوں ہی مسح کر سکتے ہیں، لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں۔ موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ، موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کا اگر مسح کرنا ہے تو دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں پاؤں کے پشت پر پھیرتے ہوئے یعنی ہاتھ تر کر کے پاؤں کے پشت پر پھیرتے ہوئے پنڈلی تک لائے، اسی طرح بائیں پاؤں کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے 3 انگلیاں پھیرتے ہوئے پنڈلی تک لے کے آئے، تو اس طرح یعنی یہ مسح اس کا مکمل ہو جائے گا۔ اس کی کچھ چند ایک شرائط بھی ہیں، یعنی چمڑے کے موزے ہوں یا کم سے کم چمڑے کا تلا ہو، موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں، پاؤں سے چپٹے ہوئے ہوں کہ انہیں پہن کر چل پھر سکے، وضو کر کے پہنا ہو، کوئی بھی شخص وضو سے پہلے یا وضو کے بعد ناپاک نہ ہوا ہو، مقررہ مدت کے اندر پہنے جائیں، یعنی مدت میں آگے چل کے بیان کر دیتا ہوں۔ کوئی موزہ پاؤں کی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا ہوا نہ ہو، موزے ایسے میٹیریل سے یعنی لیدر یا ریکسین وغیرہ سے بنے ہوئے ہوں
کہ اگر ان کے اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی پاؤں تک نہ پہنچے، اتنے مضبوط ہوں کہ بغیر جوتوں کے 3 میل تک بندے کے لیے چلنا ممکن ہو۔ بعض نے یہ کہا کہ 40 قدم چلے تو پاؤں کو تری یا مٹی یا دھول نہ لگے تو پھر بھی وہ مسح کے قابل ہیں۔ ان سب اسباب کی وجہ سے جو بیان کی گئی شرائط، ان کی وجہ سے موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ موزوں کی مدت مسح کتنی ہے؟ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ 1 دن اور 1 رات سے مراد سمجھنا ضروری ہے کہ کسی شخص نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے موزے پہن لیے۔ اب ظہر سے اس کا ٹائم شمار نہیں ہوگا، بلکہ جب وضو ٹوٹے گا اس کے بعد اگلی 5 نمازیں شمار کی جائیں گی۔ مثلا عصر کے وقت وضو ٹوٹا تو اب عصر سے اس کی 5 نمازیں جو ہیں وہ شمار کی جائیں گی۔ اسی طرح یعنی مسافر کے لیے بھی ہے، اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اسی ضابطے اور قانون کے تحت وہ بھی مسح جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ مدت حضرت شریح ابن حانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں کچھ فرمایا؟ مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کی تعلیم دیا کرتے اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی تعلیم دیا کرتے کہ وہ اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ چند چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے اس سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مدت مسح پوری ہو جائے تو مسح پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایک موضع اتار دیا جائے تو مسح پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی طرح موضع کے اندر پانی داخل ہو جائے یا بندہ پانی کے اندر داخل ہو جائے اور اس کا نصف سے زیادہ پاؤں دھل جائے تو مسح پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح چند چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ جرابوں پر مسح نہیں کیا جا سکتا فقہ حنفی میں۔ ہاتھ پر پہنے ہوئے دستانوں پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ ٹوپی، مفلر، امامہ شریف، اس پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین کے لیے دوپٹہ اور برقع، نقاب وغیرہ پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔